الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ خلاصہ مضامین قرآن، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے۔ اس میں متعدد اہم مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرنا اور مسلمانوں کو دین برحق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں اور بھی مضامین شامل ہیں، جیسے توحید و رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل موجود ہیں، قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی تعلیمات کی صداقت کا بیان موجود ہے، اہل کتاب سے بحث، یہود و نصارہ کے عقائد کی تردید اور ان کی گمراہیوں کا بیان موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور ان کی ولادت سے متعلق غلط عقائد کی اصلاح کی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں ان کی تردید کی گئی ہے، اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور نبی تھے۔ مباہلہ کا واقعہ اور اس کی اہمیت، جنگ احد کا تذکرہ، جنگ احد کے واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کا بیان موجود ہے، مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، شہداء کی فضیلت اور ان کے درجات کا بیان ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب کا بیان کیا گیا ہے، ریاکاری اور احسان جتلانے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، دعوت اللہ، مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے، امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی گئی ہے، آل عمران کا ذکر حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، پرورش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان موجود ہے، مسلمانوں کے لیے نصیحتیں، اللہ پر توکل کرنے اور ہر حال میں اس کی مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، دنیا کی فانی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران مسلمانوں کے لیے ایک جامع ہدایت نامہ ہے جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرتی معاملات کی رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔